دم گھٹتی آزادی۔ آزاد نگر کا گاؤں ایک خوبصورت وادی کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام آزاد نگر تھا۔ نام کے باوجود یہاں کے لوگ حقیقت میں آزادی کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے تھے۔ یہ گاؤں اپنے سرسبز کھیتوں، پرندوں کی چہچہاٹ اور صاف پانی کے نہروں کے لیے مشہور تھا۔ مگر ان سب خوبصورتیوں کے درمیان ایک ایسی حقیقت بھی موجود تھی جو اکثر نظر انداز کی جاتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی میں جبر اور قحط کی داستانیں تھیں۔ علی کا خاندان۔ علی ایک ذہین اور محنتی لڑکا تھا جس کے خواب بہت بڑے تھے۔ اس کے والد مراد گاؤں کے سرکردہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ مراد ایک سخت گیر اور قدامت پسند شخص تھا جو اپنے بیٹے پر بے جا پابندیاں عائد کرتا تھا۔ علی کی ماں فاطمہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی، مگر وہ اپنے شوہر کے غصے اور سختیوں کے آگے بے بس تھی۔ علی کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ایک بڑا مصنف بنے اور اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھوئے، مگر مراد کو علی کی یہ خواب بے معنی لگتے تھے۔ مراد کا کہنا تھا کہ علی کو کھیتوں میں کام کر کے اپنے خاندان کی مدد کرنی چاہیے اور ان فضول خوابوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ابتدائی مشکلات۔ علی کو روزانہ صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے جانا پڑتا۔ اس کا دن زمین کی دیکھ بھال اور فصلوں کی نگرانی میں گزرتا تھا۔ اس کے والد مراد نے اسے کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی نہ دی۔ جب بھی علی نے اپنے خوابوں کی بات کی، مراد نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا۔ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے، اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ پہلی کوشش۔ علی نے ایک دن ہمت کر کے اپنی پہلی کہانی لکھی۔ اس نے اپنی ماں کو وہ کہانی دکھائی۔ فاطمہ نے علی کی تحریر کو پڑھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، مگر جب مراد کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے علی کی کہانی کے کاغذ پھاڑ دیے اور اسے سختی سے ڈانٹا۔ دوست اور حمایت۔ علی کی زندگی میں ایک دوست تھا، ریحان، جو علی کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ ریحان خود بھی ایک مصنف بننے کا خواب دیکھتا تھا اور وہ ہمیشہ علی کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ایک دن ریحان نے علی کو ایک پرانا کتابی میلہ دکھایا جہاں پرانی اور نایاب کتابیں ملتی تھیں۔ اس میلے میں علی نے بہت سی کتابیں خریدیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ریحان نے علی کو یقین دلایا کہ ایک دن وہ ضرور ایک بڑا مصنف بنے گا۔ پہلی تحریر کی کامیابی۔ علی نے اپنی پہلی تحریر لکھی جس کا عنوان تھا دم گھٹتی آزادی۔ اس تحریر میں اس نے اپنی زندگی کی کہانی اور اپنے خوابوں کی جدوجہد کو بیان کیا۔ علی نے یہ تحریر اپنے والد کو دکھائی، مگر مراد نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا اور علی کو ڈانٹا کہ وہ ان فضول چیزوں میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ لکھنے کا جنون۔ علی کو یہ بات بہت دل شکستہ کر گئی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی تحریر لکھنا جاری رکھی اور انہیں ایک مقامی اخبار میں بھیج دیا۔ ایک دن اس کی ایک تحریر شائع ہوئی اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ علی کی تحریک شمولیت نے اسے خوابوں کو ایک نئی تحریک دی۔ اس نے اپنے لکھنے کے عمل کو اور بھی بہتر بنایا اور مختلف موضوعات پر لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی تحریریں لوگوں کے دلوں پر چھونے لگیں اور وہ مقامی سطح پر مشہور ہو گیا۔ کامیابی کی پہلی کرن۔ ایک دن ایک بڑے ناشر نے علی کی تحریریں پڑھیں اور اسے اپنی کتاب شائع کرنے کی پیشکش کی۔ یہ علی کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس نے اپنی پہلی کتاب دم گھٹتی آزادی شائع کی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہربانی سے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ کتاب لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ والد کی قید سے آزادی۔ علی کی کامیابی نے اس کے والد کے مراد کو بھی متاثر کیا۔ مراد نے پہلی بار اپنے بیٹے کی محنت اور عزم کو تسلیم کیا اور اسے گلے لگایا۔ مراد نے اپنی سختیوں پر پچھتاوا ظاہر کیا اور علی سے معافی مانگی۔ نئے آغاز۔ علی کی کامیابی نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی اور مزید کتابیں لکھنے لگا۔ اس نے اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھوا اور ان کے مسائل کو اجاگر کیا۔ لائبریری کا قیام۔ علی نے اپنے گاؤں میں ایک لائبریری قائم کی جہاں لوگ مفت میں کتابیں پڑھ سکتے تھے اور تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس نے اپنے گاؤں کے بچوں کو بھی حوصلہ دیا اور وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کریں اور کبھی ہار نہ مانیں۔ سماجی تبدیلی۔ علی کی محنت اور عزم نے اسے ایک کامیاب مصنف بنا دیا۔ اس کی کتابیں نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مقبول ہوئیں۔ اس نے اپنی زندگی کی مشکلات اور اپنے والد کی سختیوں کو ایک سبق
کے طور پر پیش کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کبھی بھی اپنے خوابوں کو مت چھوڑیں۔ آزادی کی روح علی کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ کس طرح جبر اور قید کے باوجود بھی انسان اپنی محنت اور عزم سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آزادی کی حقیقی روح انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اگر دل آزاد ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اسے اس کی منزل سے دور نہیں کر سکتی۔ اختتام: علی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دم گھٹتی آزادی کے باوجود بھی انسان اپنے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے اگر اس کے پاس حوصلہ اور عزم ہو۔ علی کی زندگی کی مثال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے اور ہمیشہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ نتیجہ: دم گھٹتی آزادی کی کہانی یہ ایک سبق آموز داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود بھی اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ علی کی محنت، عزم اور حوصلے نے اسے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا اور اس نے ثابت کیا کہ آزادی کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا۔ حقیقی روح انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لی ہے تو میں آپ کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خیر اور امان میں رکھے۔ اللہ پاک پوری امت کے مسلمان کی خیر کرے، آمین۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرے۔ اللہ پاک ہم کو 5 وقت نمازی بنائے، اللہم آمین۔